حضرت امام بخاری نے کہا ماں مجھے تیرا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے اور تو جو دوپٹہ اوڑے ہوئے ہے سرخ رنگ کا وہ دوپٹہ بھی صاف نظر آ رہا ہے. مچل کے بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ. اس کا اثر یہ ہوا حضرت امام بخاری کی ماں نے اپنے بیٹے کو کلیجے سے چمٹا لیا. روتی جاتی تھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی جاتی تھی مالک تیرا کرم ہے بڑا احسان ہے تو نے میرے نام ان کا محمد بن اسماعیل کہا اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے تو نے میرے محمد کو بینائی واپس کر دی. میرا بیٹا دوبارہ سے بینا ہو گیا اس کو نظر آنے لگا. ماں روزانہ اپنے بیٹے کو پڑھاتی تھی. ماں کی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ بچپنے ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ذہانت سے نوازا کہ بڑے بڑوں کو جو حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بچہ ان حدیثوں کو یاد کر لیا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بھائی اپنے مدرسوں میں چھوٹے بچوں کو قائد بغدادی پڑھایا جاتا ہے حضرت یسر القرآن پڑھایا جاتا ہے. یہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھی ہیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. میں دیکھ رہا ہوں سارے اہل علم میں ماشاءاللہ اللہ شاد و آباد رکھے. اصل میں حضرت جلسوں کا نظام ایسے ہی ہوا ہے یہاں کا نہیں ہر جگہ کا معاملہ ہے. اس میں ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں سب ہم اور آپ سبھی ذمہ دار ہیں اس کے. حضرت امام بخاری کی ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے قریب کے مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا اور وہاں پہ کیا پڑھنے گئے وہ جو حدیثیں بڑے بڑے علماء کرام پڑھتے بڑے بڑے یعنی جو حضرت مفتی سلیمان صاحب اپنے شاگردوں کو پڑھاتے. اب ان کی مجلس میں ایک 12 سال کا یا 10 سال کا بچہ جا کر کے بیٹھ جائے تو وہ حضرت یہ کہیں گے نا کہ جاؤ پہلے افغان پور میں پڑھو پہلے یسر قرآن پڑھو ناظرہ پڑھو حفظ کرو یہاں آگے میرے پاس اتنا پڑھنے کے لیے حدیثیں پڑھنے کے لیے میرے پاس یہاں کتابیں پڑھنے آگے یہی تو کہیں گے. تو ایسے ہی وہ جا کر کے بیٹھ گئے استاذ کے پاس. محدث داخلی ان کو کہا جاتا ہے. انہوں نے حدیث کی سند پڑھی اور سند سارے شاگرد سن رہے تھے جن کی تعداد ہزاروں میں تھی کوئی نہیں بولا. یہ ذرا سا بچہ بول پڑا جس کا نام امام بخاری ہے. استاذ جی آپ سے سند میں غلطی ہو گئی. یہ سند جو آپ پڑھ رہے ہیں فلاں راوی کی فلاں راوی سے سماعت ہی نہیں ہوئی ہے. جب ملاقات نہیں ہوئی تو انہوں نے ان سے حدیث کب سن لی. یہ آپ کی غلط بات ہے آپ نے سند غلط پڑھی ہے. ارے محدث داخلی جن کی جلالت علمی کا جھنڈا فضل و کمال کی چوٹیوں پر لہرا رہا تھا جن کی فقاہت تفقہ بے مثال جن کا علم حدیث بے مثال فن اصول حدیث بے مثال اللہ کے کرم سے جو نابھے روزگار تھے جن کے علم کا سکہ چلا کرتا تھا ان کے سامنے بچہ کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے حضور سند غلط ہو گئی. جلال آ گیا اور کہا یہ کس کا بچہ ہے کون ہے یہ جو بیچ مجلس میں مجھے ٹوک رہا ہے. کہا نہیں حضور میں معافی چاہتا ہوں مگر مجھے لگ رہا ہے کہ سند میں کہیں نہ کہیں آپ سے تسامح ہو رہا ہے. کہا اچھا اتنا یقین ہے تمہیں اتنا اعتماد ہے. کتاب کھول کے دیکھی گئی خدا کی قسم ہزاروں شاگردوں کے استاذ کی بات درست نہیں تھی اس ماں کے بیٹے کی بات درست. اور وہ استاذ بھی ایسے تھے کلیجے سے چمٹا لیا جگر سے چمٹا لیا اور کہا ہے بیٹے ان لک شأنا فی المستقبل اے میرے لال تیری عظیم شان ہوگی مستقبل میں آنے والے زمانے میں. یہی بچہ ماں کی دعاؤں کا اثر تھا ماں کی شفقتوں کا اثر تھا مستجاب دعاؤں کا اثر تھا. تہجد کی نماز پڑھ کر کے ماں دعائیں دیتی تھی اللہ اللہ ابا بینو اشراق کی نمازیں پڑھ کے وہ جناب والا پروردہ تو پڑھتی ہی تھی نوافل بھی ادا کیا کرتی تھی نفلی روزے بھی رکھا کرتی تھی. وہ عابدہ شمشدار تھی اللہ اللہ وہ اللہ کی مقرر بندی تھی اپنے بیٹے کی تربیت کر رہی تھی. تہجد کی نماز پڑھ کے جس ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا ہو نوریہ قرآن کی سنائی ہے اس کا بیٹا محدث نہیں بنے گا. ارے یار وہی بچہ اللہ وہی بچہ آگے چل کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب محدثین کے پاس پڑھنے جاتا ہے اساتذہ کے پاس پڑھنے جاتا ہے تو باقی شاگرد جو ہیں اپنے ساتھ دفتر کے دفتر لکھ کے لے جاتے ہیں. ان کے اساتذہ حدیثیں سناتے ہیں وہ شاگرد جو ہے اپنے دفتروں میں لکھ لیتے ہیں اپنے دفاتر میں لکھ لیتے ہیں رجسٹرز میں لکھ لیتے ہیں. ساتھیوں میں آپس میں ہنسی مذاق کی عادت ہوتی ہی ہے. ایک دن سارے ساتھیوں نے کہا اے محمد بن اسماعیل یہ تو بتاؤ تم نے کتنی حدیثیں لکھی ہیں. محمد بن اسماعیل نے کہا نہیں تم ہی بتاؤ تم نے کتنی حدیثیں لکھی ہیں. کہا ہم لوگ 15,000 حدیث
حدیثیں لکھ چکے ہیں. آج کسی کو 10 حدیثیں یاد ہو جائیں تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے الا ماشاء اللہ. آج کسی کو ذرا سا عروج مل جائے تو پجامے سے باہر ہو جاتا ہے. مگر دیکھ علم ہوتا ہے. علم کو بناوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. علم ہوتا ہے. امام بخاری نے کہا تم نے 15,000 حدیثیں لکھ لی. کہا 15,000 حدیثیں لکھ لی. سارے لوگوں نے کہا اے محمد بن اسماعیل تم نے تو کچھ بھی نہیں لکھا. کہا نہیں میں نے کچھ نہیں لکھا. تم ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, وقت برباد کر رہے ہو. آتے ہی کیوں ہو جب کچھ لکھتے نہیں ہو تو درسگاہ میں پڑھنے کیوں آتے ہو, کلاس میں ٹائم خراب کرنے کیوں آتے ہو. امام بخاری کے ساتھیوں نے جب یہ کہا, امام بخاری نے کہا تم نے تو 15,000 لکھی ہے نا. سب نے کہا ہاں لکھی ہے. کہا ایک کام کرو اپنے اپنے دفتر کھولو, اب یہ بتاؤ پہلے تم سناؤ گے یا پہلے میں سنا دوں. سبحان اللہ. سوال جو کون کہہ رہا ہے, جس نے کچھ نہیں لکھا ہے وہ کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. سارے ساتھیوں نے تعجب کیا اور ان کو بڑا بہت حیرت ہوئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو حدیثیں لکھے اور یہ بغیر لکھے سنا دیں, یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی. یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. سب نے ازراہ مزاق کہا اچھا تم ایسے ہی سنا سکتے ہو. یار ہم نے تو لکھ لی ہمیں یاد نہیں, کیا تم ایسے ہی سنا دو گے بغیر یاد کیے. امام بخاری نے کہا یاد نہیں آتا تو دفتر کھولو, میں تمہیں سنانا شروع کرتا ہوں. اسماعیل کے بیٹے محمد نے ماں کی شفقتوں کے سائے میں, ماں کی دعاؤں کے سائے میں مصطفیٰ کی نگاہ کرم کا اثر دیکھو کہ یہ طالب علم حدیثیں سناتا چلا جا رہا ہے. وہ سامنے دفتر میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور تب جا کر کے آپ رکتے ہیں جب 15,000 حدیثیں سنا چکے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ان کے حدیثیں سنانے کا انداز یہ نہیں ہوتا ہوگا جیسے ہم لوگ آپ کو سناتے ہیں. ہم تو مرکزی راوی پڑھ دیتے ہیں نبی ہریرہ عن عبداللہ ابن عباس, یہ جناب والا عن عبداللہ ابن عباس. ہم تو اس طریقے سے پڑھ دیتے ہیں اور اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا یہ بتا دیتے ہیں. ان کو ایسے یاد نہیں کی تو بڑا آسان کام ہوتا ہے. ان کو اس طریقے سے یاد کی کہ ہم سے ہمارے استاذ نے سنایا, ان سے ان کے استاذ نے سنایا, ان سے ان کے استاذ نے سنایا, یا یہ کہہ لو کہ ہم سے فلاں راوی نے سنایا, فلاں راوی نے ان سے سنا, فلاں راوی نے ان سے سنا. ایک شہر میں ایک سند میں کئی صحابہ ہوتے ہیں, ان کئی راوی ہوتے ہیں, معاف کیجیے گا کئی راوی ہوتے ہیں, صحابہ بھی ہوتے ہیں, تابعین بھی ہوتے ہیں, تبع تابعین بھی ہوتے ہیں. سب کے نام یاد ہوتے تھے, تاریخ وفات بھی یاد ہوتی تھی, کہاں پہ پڑا ہے یہ بھی یاد ہے, علمی پایا کتنا بلند ہے یہ بھی یاد ہے, ثقہ ہے کہ نہیں یہ بھی یاد ہے, مجہول ہے منکر ہے شاذ ہے کیا ہے سب کچھ یاد ہوتا تھا. وہ بھائیوں اس طرح سے 15,000, یہ تو میں نے ابتدائے زمانہ کی بات بتائی ہے. ماں کے اس سپوت نے محمد بن اسماعیل بخاری نے ایسا شہرہ حاصل کیا, علم کا ایسا بلغرہ حاصل کیا کہ ایک اور یہ بھی آیا کہ 3 لاکھ سے زیادہ حدیث اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں محفوظ کی. سبحان اللہ, بلکہ زیادہ, اس سے بھی زیادہ کی روایتیں ملتی ہیں. 3 لاکھ کی اور بھی روایتیں ملتی ہیں. میرے بھائیوں اندازہ تو لگاؤ, یہ علم کے چراغ یوں ہی روشن نہیں ہوئے ہیں, یہ علم کے اجالے یوں ہی نہیں ہوئے ہیں. میرے بھائیوں یہ جو علم پھیلا ہے باتوں سے نہیں پھیلا ہے, بڑی قربانیوں سے پھیلا ہے. کبھی جایا کرو مرادآباد جامعہ نعیمیہ کا دیدار کر لیا کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم کی چولانیت دیکھو, ان کی لکھی ہوئی تفسیر خزائن العرفان دیکھو, ان کے قلم کی چولانیت دیکھو. جب وہ اپنے زمانے میں سیاست حاضرہ پہ لکھتے تھے ایسا لگتا تھا قلم سیل رواں بن گیا ہے, اور جب وہ تفسیر پہ لکھتے تھے ایسا لگتا تھا کہ خود کا امام غازی قلم اٹھا رہا ہے, اور جب وہ علم کلام پہ لکھتے تھے ایسا لگتا تھا اپنے وقت کا غزالی بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. میں اس فضل الغازی کی بات کر رہا ہوں. یہ جو علم کے چراغ جلے ہیں تمہارے خطے میں, ارے ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, سب انہیں کی زلفوں کے اثر بے شک انہیں کی پھیلائی ہوئی یہ خوشبو ہے جو آج ہمارے خطے میں پھیلی ہوئی ہے. اور حضرت علامہ مفتی سلیمان صاحب قبلہ میں دل سے قدر کرتا ہوں. میں جھوٹی تعریف کسی کی کرتا ہی نہیں ہوں, جو سچی ہوتی ہے وہ کرتا ہوں, میرا مزاج ہے, لیکن میں سچی تعریف آپ کو بتاؤں. الحمدللہ حضرت علامہ مفتی سلیمان صاحب قبلہ ایک بلند پایا شخصیت کے مالک ہیں, ایک ادبی شخصیت کے مالک ہیں. بھائیوں کس طرح سے علم پھیلتا ہے, تو ماں نے دعا دی تو بیٹا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تم بھی تو دعائیں لے لیا کرو ماں سے. جلسوں میں آنے کا مقصد میرے بھائیوں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو سنیں اس پہ عمل کریں. اب آج میں اصل میں ٹائم تھوڑا کم, چلو کوئی بات نہ, جو ہوا میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے کچھ شادیاں اپنے مسلمان بھائیوں میں دیکھی ابھی ریسنٹلی, زیادہ ٹائم نہیں بلکہ میں نے آج ہی دیکھی 3 شادیاں, اور تینوں شادیوں میں بھائی جان ڈیجوں کے آگے ہمارے نوجوان بچے ناچ رہے تھے. مطلب ان کو یہ حیا شرم نہیں ہے کہ فلسطین میں آج کی تاریخ میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان
کے پاس سر چھپانے کو چھت نہیں بچی، سر پہ ہاتھ رکھنے کو باپ نہیں ہے، سایہ کرنے کو ماں کا آنچل نہیں ہے، بلکہ وہ بچے بھی شہید ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی جس قوم کے نوجوان ناچتے ہیں، کیا اس قوم پر خدا کا عذاب نہیں آئے گا؟ عذاب تو آ جاتا، یہ تو کرم مصطفیٰ کا ہے جو بچے ہوئے ہیں۔ ان کی رحمت نہ ہو اگر درمیان میں ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں میں۔ یار بات یہ نہیں ہے، بات دل دکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنا نظام کم سے کم کچھ تو سیکھ کے لے کے دیں۔ بات یہ نہیں ہے ہماری صحت پہ کیسے پڑتا، ہم تو روزانہ جلسے کرتے ہیں، مگر کم سے کم نظام کو سدھارو۔ جلسوں کا مقصد ہو ہلا کرنا نہیں ہے، کم سے کم تمہیں کچھ سیکھ کے بھی کہ یہ ہمیں پتا، کچھ تو ہمیں پتا چلے۔ یہ ماشاءاللہ بچے حافظ قرآن ہوئے، بچوں کو قرآن کی محبت ان کی گھٹی میں پلا دیا۔ میں نے ایک بچے کی، دو بچوں کی ویڈیو دیکھی، ایک بچے کا تو آپریشن ہو رہا ہے، ٹانگ پھٹی ہوئی ہے، بغیر انجیکشن کے، سوچیے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنا درد ہوتا ہوگا، بغیر میڈیسن کے، بغیر گولی کے اس کا آپریشن ہو رہا ہے۔ یہاں آپریشن تھیٹر میں صرف میڈیسن نہ دی جائے تو ہنگامہ ہو جائے گا۔ یار بغیر بچے کے تم نے، بغیر بچے کے کیا بڑے کا نہیں کرا سکتے یار؟ آپ کو برداشت نہیں ہو پائے گا، لیکن وہ بچہ ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، ٹارچ جلا کر کے اس بچے کا آپریشن ہو رہا ہے۔ لیکن قرآن کی محبت اس کو کہتے ہیں۔ سلام تو اس ماں کو ہے جس نے ایسا بیٹا پیدا کیا ہے۔ جب آپریشن ہو رہا ہے اس بچے کا تو جانتے ہو وہ بچہ تکلیف سے تڑپنے لگتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے پتا ہے؟ روتا نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ سوئی ہوئی امت کو احساس دلا رہا ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اس بچے کو سلام تو کرو، اس کے حوصلے کو سلام تو کرو کہ ٹانگ پھٹی پڑی ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ بچہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن مجید جھوم جھوم کے پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی تکلیف ہوگی مگر رب کا کرم دیکھو، اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اس کی تکلیف ختم۔ بے شک سبحان اللہ۔ بھئی تکلیف ہوتی ہے وہاں فرید صاحب تو آواز سے ظاہر ہو جاتا ہے، مگر اس کی آواز بتا رہی ہے کہ اس بچے کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ میرا رب تو وہ ہے کہ چاہے تو چھری سے کہہ دے کہ اسماعیل کو نہ کاٹنا، ارے بولو زور سے بولو، تکلیف نہیں ہوئی اللہ کے کرم سے۔ وہ اس کی تلاوت کون سی آیت پڑھا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی پریشانی میں بھی اس نے قرآن نہیں چھوڑا، تم نے آسانیوں میں قرآن چھوڑ دیا۔ تم کیسے ہو کہ پورا سال گزر گیا تم نے قرآن اٹھا کر کے نہیں دیکھا؟ ہمارے وہاں بتاؤ مسلمانوں، افغان پور کے جہاں تک میری آواز جا رہی ہو، کب پڑھا جاتا ہے قرآن ہمارے گھروں میں؟ جب دم چلتا ہے۔ اچھی بات ہے، چلو قرآن یاد تو آیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نادان تو نے قرآن سے مرنے سیکھا، اچھا ہے چل مرنا سیکھا، کاش اسی قرآن سے تو جینا بھی سیکھ لیتا تو پوری دنیا میں تیری محبت کے پھریرے لہرا رہے ہوتے۔ بے شک سوال نہیں آئی بات سمجھ میں؟ مرنا سیکھا، اچھی بات ہے، چلو ان سے تو اچھا ہے جنہوں نے مرنا بھی نہیں سیکھا، چلو تم نے مرنا تو سیکھا قرآن سے، یار اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا۔ آج بھی ہو جو براہیم سب ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے دینی بھائیوں، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو۔ میں نے دیکھا ایک بوڑھے ہیں، مفتی صاحب کی عمر کے ہوں گے، بلکہ زیادہ عمر کے ہوں گے، 8 یا 9 ان کے گھر کے لوگ شہید ہوئے، جو بچے بھی ہیں تو وہ ان بچوں کی طرف جو جن کی جانیں جا چکی ہے ان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ حضور پاک سے جب تمہاری ملاقات ہو تو حضور سے کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ اور یہ امت آج ڈیجوں کے آگے ناچ رہے ہیں۔ میں نے ریسنٹلی آج کی بات بتا رہا ہوں، آج دیکھا ایک ہی گاؤں میں 3 باراتیں دیکھی اور وہ ڈیجوں کے آگے ناچ رہے تھے۔ یار ہم بھی کیا خوب ہیں، جینے کی ادا بھول گئے، اپنے اسلاف کے نقش قفے پر بھول گئے، منزلیں پانا تو ٹھہرا ہے بہت دور کی بات، اتنا بھٹکے کہ خود اپنا پتہ بھول گئے۔ آج رونا آتا ہے ہمارے حالات کو دیکھ کر کے کہ ہم کہاں تھے، کہاں پہنچ گئے۔
شادی بیاہوں میں خرافات دیکھو. بھائیو یہ سب چیزیں ختم کرو, دین کے راستے پر آؤ, سچائی کے راستے پر آؤ. ہمارے حضرت قاری غلام مرسلی صاحب بھی ماشاءاللہ یہیں پر امامت کر رہے ہیں, ہمارے کئی ساتھی ہیں ماشاءاللہ یہیں پر امامت کر رہے ہیں, اور ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب جو مدرسہ چلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو شاد و آباد رکھے. بھائیو پھر کبھی آؤں گا, تفصیل کے ساتھ سناؤں گا. اب میں آخر میں بس ایک واقعہ اور سناؤں, پھر میں تقریر ختم کرتا ہوں. ایک امام ہے امام ابو زرعہ, اللہ اکبر, ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا. اور یہ واقعہ امام جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری نے شرح صدور میں لکھا ہے. کہتے ہیں ان کو خواب میں دیکھا گیا تو آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہا ہے. سبحان اللہ, زور سے بولو, کہاں پڑھا رہے تھے؟ آسمان پر. کسے پڑھا رہے تھے؟ ان سے پوچھا کہ اس عمل کی وجہ, یعنی اس اللہ پاک نے جو آپ کو یہ اعزاز دیا کہ فرشتوں کا امام بنا دیا, اس کی کیا وجہ, کون سا عمل؟ کا بات یہ ہے کہ جب بھی میں حضور کی حدیث لکھتا تھا اور پیارے نبی کا نام آتا تھا, میں جھوم کے حضور پہ درود شریف لکھ دیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انعام عطا فرمایا. یہ وہ امام ابو زرعہ ہیں جنہیں 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد تھیں جیسے ہم اور آپ کو قل هو اللہ شریف یاد ہوتا. یاد تو زیادہ تھی, 5 کی بھی روایت ہے, 6 کی بھی روایت ہے, مگر 1,00,000 تو ایسے یاد تھی جیسے ہمیں اور آپ کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, یعنی سوتے ہوئے پڑھ دو تو متشابہ نہ لگے, ایسے یاد تھی, اس طرح سے یاد تھی. آپ سوچئے, اور ماروات کے یاد کی کمال یہ ہے, یہ وہ امام ہیں کہ جب ان کا دم چلنے لگا, نزا کا وقت آیا تو کلمہ شریف یاد نہیں آ رہا تھا ان کو. اللہ کو شان دکھانا تھی, ان کی یاد نہیں آ رہا. تو ان کے ساتھی تھے وہاں پہ, ان کے شاگرد بھی تھے. اب ایسے ہمت نہیں ہو رہی حضرت سے کلمے کو کیسے کہیں, تو انہوں نے وہ حدیث کی سند پڑھی جس میں کلمے کا ذکر آیا ہے, اور سند بھی آدھی پڑھی, سند آدھی پڑھی. اور جب سند آدھی پڑھی تو آدھی سند دم چل رہا ہے, انہوں نے دم چلتے چلتے پڑھ دی, یعنی نزا کا وقت ہے, روح نکلنے والی ہے, تو انہوں نے روح نکلتے نکلتے آدھی سند پڑھی تو آگے کی آدھے انہیں یاد آ گئی, اور انہوں نے وہ سند پڑھنے کے بعد وہ حدیث پڑھی کہ جس نے مرتے وقت کہا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو خود بھی پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ جملے زبان پر تھے اور روح کا قسم انسان سے پرواز کر. بے شک سبحان اللہ. کس طریقے سے علم کے چراغ جلے ہیں, کتنی محنتیں کرنا پڑی میرے بھائیوں. مولا تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں سے دیکھو میں درخواست کروں گا, اپیل کروں گا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کا ویژن لے کے یہاں سے جاؤ. کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ ناصر اویس. اور آپ کا ناصر, ماشاءاللہ, اللہ شاد و آباد رکھے. یہ جو بچے آج حافظ قرآن ہوئے, ان کو دیکھ کر کے یہ سوچ کے جانا یہاں سے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن. اس کا سب سے بڑا فائدہ پتا کب ملے گا تمہیں؟ جب تمہارا دم چلے گا نا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, میں نے خود ویڈیوز دیکھی ہیں کہ مرنے والا مر رہا ہے تو اس کے جو وارثین ہے نا, اس کا انگوٹھا اسٹامپ پیپر پہ لگا رہے ہیں, یعنی اس کی تو روح نکلی پڑی ہے, وہ تو پریشان ہے, اور اس کا انگوٹھا پکڑ کے لوگ جو ہے اسٹامپ پہ لگا رہے ہیں. آپ کتنی پریشانی کا وقت ہوتا ہے وہ. لیکن تیرا بیٹا اگر حافظ قرآن ہوگا نا, باوضو ہو کے سرحانے پہ بیٹھ کے سورہ رات کی تلاوت کرنے بے شک سبحان اللہ. مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ بولو. سورہ یاسین پڑھنے لگے گا, سورہ رحمان پڑھنے لگے گا, اور اس کا اثر یہ ہوگا الحمدللہ. اللہ کے کرم سے امید ہے رب فرمائے گا فرشتوں اس کی قبر میں رحمت کا بچھونا بچھا دو. بے شک اے فرشتوں اس کی روح کو آسانی سے, اللہ کے کرم سے امید ہے اس کی روح کو آسانی سے نکالو. اگر ان فرشتوں نے عرض بھی کیا کہ مالک یہ تو گنہگار ہے, تو انشاءاللہ میرا رب فرمائے گا میں بھی تو غفار و ستار ہوں. بے شک فرشتوں تم اس کے گناہوں کو دیکھ رہے ہو, میں اس کے بیٹے کی تلاوت کو دیکھ رہا ہوں. ورنہ دوست کتنی دولت کما لے میرے یار, دنیا میں رکھی رہ جائے گی. کتنی دولت کما لے یہیں پہ رکھی رہ جائے گی, کوئی ساتھ لے کے نہیں جائے گا. تب احساس ہوگا یار ہم نے جس اولاد کے لیے کمایا وہ تو اتنا منحوس اور محروم نکلا کہ نماز جنازہ تک میں شریک نہ ہوا. وہ اللہ بولو, اونچا بولو. عرب پتی بنایا, دیندار نہ بنایا. کتنا دکھ ہوگا
کہ مراد آباد سے پاک بڑا سے دور و دراز سے آ کر کے نمازیوں نے تو نماز جنازہ پڑھ لی، جس کے لیے میں نے اپنا خون پسینہ بنا کر کے بہا دیا، اس بیٹے نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تب تمہیں تکلیف ہوگی، تب تمہیں دکھ ہوگا اور احساس ہوگا کہ کاش میں بھی اپنے بچے کو قرآن پڑھاتا۔ بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے میں نے آپ سے یہ درخواست کی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن تو بہرحال آپ ضرور پڑھائیے، انشاءاللہ بعد مرنے کے بھی وہ، ارے یار میں نے دیکھا ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ جو اپنے والدین کی قبر پہ ہر جمعرات کو جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو بنے مار، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو بنے مار، پاپوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، پاپوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ اچھا ان بچوں کے باپ بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ نہیں بیٹھے یہاں پر؟ کوئی نہیں ہے ان میں سے؟ چلیے کوئی بات نہیں ہے، شاید آئے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے علم میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ ان کے ذریعے دین کا خوب کام ہو اور پروردگار اپنے فضل و کرم سے ان کے ماں باپ کا سایہ ان کے سر پہ تاج قائم دائم فرمائے۔ یہاں حضرت میں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماں باپ سے زیادہ اپنی اولاد کے حق میں بہتر سوچنے والا کوئی نہیں، یا تو ان کا استاذ ہوتا ہے پھر ماں باپ ہوتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی ہستی ہوتی ہے جو خود سے زیادہ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے، اور تم بعض کو میں نے دیکھا کہ اپنے ماں باپ کی آواز انہیں بری لگتی ہے، بڑھاپے میں اگر ذرا سا وہ ڈانٹ دیں تو ان پہ شاک گزرتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ او بھائی اپنے ماں باپ کی قدر کر لے، اگر یہ آوازیں خاموش ہو گئیں تیرے کان ترس جائیں گے، پھر اپنے اماں ابا کی آواز نہیں سن پائے گا۔ ان کی قدر کر لے، ان کی عزت کر لے، کچھ نہیں پتا کب تیرے ماں باپ کی آنکھیں بند ہو جائیں۔ افغان پور میں سورج بعد میں نکلتا تھا، تیرا باپ کمانے کے لیے پہلے نکل جاتا تھا۔ قاری صاحب حضرت پہلے نکل جاتا تھا اور شام کو جب تھکا ہارا آتا اس کا جوڑ درد کر رہا ہوتا، اور وہ آنے کے بعد سیدھا اپنے گھر پہ اپنے بچوں کو دیکھتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اپنے بچوں کو دیکھا میرے بچے سکون کے ساتھ سو رہے ہیں، دن بھر کی تھکان بھول جاتا تھا۔ تیرا باپ یار کھانا تک نہیں کھاتا تھا، 4 بیٹوں کو، 5 کو، 6 کو، تو 7 بیٹے ہو، سب کو پالا، محنت کی، مزدوری کی، اپنا خون پسینہ بنا کر کے بہایا، مگر تمہیں کما کر کے کھلایا۔ آج تم سارے بھائیوں سے تو بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں ہو پا رہی ہے، اسے ٹالتے ہو۔ ایک بھائی کہتا ہے دوسرا بھائی کھلا دے گا، دوسرا کہتا ہے تیسرا کھلا دے گا۔ ایسا نہ کیا کرو، بلکہ ذہن یہ بناؤ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ یہ ذہن بناؤ میرے بھائیو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کیا کرو، خوب سیوا کیا کرو، ان کا دل نہ دکھایا کرو۔ ایک مشورہ میں نے تقریروں میں پہلے بھی دیا ہے، آج بھی دیتا ہوں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اہل علم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، تہذیب سے نعمت کے طور پر ایسا رہے ہیں کہ جب بھی گھر سے نکلا کرو اپنی بوڑھی ماں کی دعا ساتھ لے کر کے نکلا کرو، اپنے باپ کی دعا ساتھ لے کر کے نکلا کرو۔ اللہ توفیق دے، ماں کے ہاتھ سر پہ رکھوا لیا کرو، باپ کے ہاتھ چوم لیا کرو، جب تک پلٹ کر نہیں آ جاؤ گے ماں باپ کی دعا تمہاری حفاظت کا کام کرتی رہے گی میرے بھائیو۔ اللہ اکبر، گھر سے جب نکلو تو پھر یہ 4 مصرے بھی تم گنا لو، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔
ابھی حضرت مفتی مسعود برکاتی صاحب میرے استاذ ہیں، وہ ایک جلسے میں تھے تو انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی. وہ اپنے بارے میں بتا رہے تھے کہ میری ماں نے مجھ سے کہا امریکہ میں پڑھانے چلے گئے تھے، وہ کہا میری ماں نے مجھ سے کہا امریکہ سے آ جاؤ، تو کہتے ہیں میں اپنی ماں کا حکم مانتے ہی، میں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ ماں یہاں پہ آمد کے ذرائع بہت ہیں، ماں نے کہا تو میں نے چھوڑ دیا اور میں یہیں پہ آ گیا. اس کے بعد بتایا جب تک میری ماں بقید حیات رہیں، بتا رہے تھے میں جب بھی چھٹی میں گیا جمعرات کو گھر پہ تو اپنی ماں کے قدموں میں جا کر کے بیٹھا اور اپنی ماں کے پاؤں دبایا کرتا تھا. سبحان اللہ. یہ انہوں نے ترغیب کے لیے بتایا تاکہ تمہاری بھی ماں اگر زندہ ہے تو اس کے پاؤں دبا دو. باپ زندہ ہے اس کا سر دبا دو. ابھی مفتی غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب کو اللہ نے بلایا تھا یہاں رام نگر میں، تو ان کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں پہ بوڑھے تھے، 80 پلس ان کی عمر ہوگی. کہنے لگے بیٹا اتنا فرما بردار ہے حضرت میرا، دلی میں جاب کرتا ہے، جب بھی آ جاتا ہے میرا سر دباتا ہے، میرے پاؤں دباتا ہے. اس کو جب لگتا ہے کہ ابا سو گئے، حالانکہ میں سوتا نہیں ہوں، آنکھیں بند کر لیتا ہوں. سنو میرے بھائیو، کہتے میری آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن میں جاگ رہا ہوتا ہوں. بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ ابا کی آنکھ آ گئی اور میں جاگ رہا ہوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں وہ اس کو لگتا ہے کہ ابا سو گئے، اپنا منہ، اپنا چہرہ، اپنا سر میرے پیروں میں رکھ دیتا ہے، اور پیروں میں جب وہ رکھتا ہے میرے پیروں کے تلووں کو چومتا ہے. کہتے میری ڈھارس بن جاتی ہے، میں آنکھیں کھول کے اپنے بیٹے کو کلیجے سے چمٹا لیتا ہوں، اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیتا ہوں اور خوب ہی بھر کے دعائیں دیتا ہوں. میرا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے میرا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی آپ کو حج کرا دیا تو عمرے کرا دیے، لیکن میں آپ کو پھر سے عمرہ کرانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تم بھی ایسے ہی وفادار بنو اپنے ماں باپ کے، خوب خدمت کرو، اور ماں باپ سے میں عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ تاکہ جس طرح سے آج یہ دو بچے حضرت مولانا عمر صاحب کی محنت، غلام مصطفیٰ صاحب کی محنت کی بدولت اور اس مدرسے کی کاوش کے طور پہ آپ کے سامنے حافظ قرآن بن کے نکلے ہیں، مگر اس کے پیچھے محنت اور بے پناہ کوششیں نظر نہیں آئیں گی. پوری رات یہ بچے جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تب جا کر کے حافظ قرآن بنتے ہیں. کتنے لوگ ہیں ایسے کہ پوری زندگی وہ نماز یاد نہیں کر پاتے. اگر وہ نماز یاد کرنا چاہیں تو آسانی سے نماز کا تلفظ درست نہیں ہو پاتا، لیکن ان بچوں کو دیکھو کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اس کی مدد شامل حال رہتی ہے، یہ بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہوتا ہے. آپ اس بات کا اندازہ لگائیں اور سوچیں کہ ایک بچہ جس کی عمر ابھی کھیلنے کودنے کی ہے، اپنے گھر پہ رہنے کی ہے، مگر اپنے ماں کے پیار کو چھوڑ کے، باپ کی شفقت کو چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کر کے وہ مدرسے میں آتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. ماں سے دور رہنا، ماں کے آنچل سے دور رہنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. مگر طالب علم ماں کا آنچل چھوڑتا ہے، گھر کا شاندار کھانا چھوڑتا ہے، مدرسے میں آتا ہے. کتنے بچے تو ایسے ہوتے ہیں میرے ساتھیوں، ناشتہ بھی میسر نہیں آتا، مگر یہ بچے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. آپ لوگ فجر میں اٹھ بھی نہیں پاتے ہوں گے. کتنے لوگ ہوں گے جو اعلان طلوع شمس ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ بیدار ہوتے ہیں، مگر یہ مدرسے کے طلباء سورج نکلنا کے دور میرے ساتھیوں آذان فجر سے پہلے ہی مدرسے میں اٹھ کر کے اپنا سبق یاد کرنے لگتے ہیں. آذان فجر سے پہلے ان کا استاذ بھی اٹھ جاتا ہے، یہ بھی اٹھ جاتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ قرآن مجید جو ہے یاد کرتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں. ایک آیت کو کتنی مرتبہ بار دہراتے ہیں، کئی بار دہراتے ہیں، تب جا کر کے وہ آیت سینے میں اترتی ہے اور وہ اس کے حافظ بنتے ہیں. ماشاءاللہ یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے ان کے اوپر. اسی لیے تو ان کا مقام اتنا بلند ہے. ان کا مقام ہے میرے بھائیوں، ان کے ماں باپ کو رب یہ مقام عطا فرمائے گا کل قیامت کے دن کہ ان کے ماں باپ کو ایسا تاج اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. میرے بھائیوں آپ سوچیے اللہ کتنا انعام عطا فرمائے گا، کتنا نوازے گا ان طلباء کو. آؤ میں آپ کو ایک داستان سناؤں، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت امام بخاری کی
کی ماں جب وہ پیدا ہوئے تو شروع سے انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا. خواب مطلب ان کا اپنے بیٹے کے بارے میں یہ ارادہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو محدث بناؤں گی, دین کی تعلیم دلاؤں گی, یہ ان کا خواب تھا. اللہ کی مشیت کہ حضرت امام بخاری بچپنے ہی میں نابینا ہو گئے. زور سے بولیے کیا ہو گئے؟ یعنی آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا. ظاہر آنکھوں سے نظر آنا بند ہو جائے تو ماں کو تو پریشانی ہونا ہی ہے, فکر ہونا ہی ہے کہ میرا بیٹا نابینا ہو گیا, اب یہ سفر کیسے کرے گا, لمبے لمبے سفر, بصرہ, کوفہ, عراق و شام کے سفر, مکہ و مدینہ کے سفر, یہ بغیر بینائی کے کیسے کرے گا. ماں نے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کی, بلک بلک کے دعائیں کی, سوز و گداز کے ساتھ دعائیں کی, رقت کے ساتھ دعائیں کی, اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا. اور کس طرح سے اللہ پاک نے اپنے کرم سے ان کے خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا. حضرت ابراہیم خواب میں تشریف لائے اور کہا, اے عورت, اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے اور اللہ پاک نے تیرے بیٹے کو بینائی عطا کر دی ہے, یعنی تیری بینائی واپس کر دی ہے. سبحان اللہ. چلو اس کو رہنے دو, ایسے چلنے دو, ٹھیک تو چل رہا. بینائی واپس کر دی ہے, سمجھ میں آ رہا ہے, ایسے زیادہ میں مت رہنے دو, ٹھیک ہے. وہ چونکہ رات میں سو رہی تھی ان کی ماں, انہوں نے قریبی امام بخاری سو رہے تھے, اپنے بچے کو رات ہی میں اٹھایا اور کہا, بیٹے تجھے کچھ نظر آ رہا ہے, چونکہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ پاک نے بینائی واپس کر دی ہے. اٹھایا تو بینائی اللہ کے کرم سے دیکھو اللہ پاک نے بینائی عطا کر دی. اپنے بیٹے سے کہا, بیٹے کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہا, ماں مجھے تیرا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ماں کی دعا کا اثر ہوتا ہے. آپ لوگ بھی اپنی ماں کی دعائیں لیا کرو, اپنے باپ کی دعائیں لیا کرو. اگر ان دونوں بچوں کے ماں باپ یہاں پر موجود ہوں, ان کے باپ یہاں پر موجود ہوں, تو میں ان کو مبارکباد پیش کروں گا اور ان بچوں سے بھی کہوں گا کہ تم جو آج حافظ قرآن بنے ہو, یہ ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے. استاذ بے شک ہے ہی, مگر ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے.